آج کل ایک تماشا جو ہے ہیکرز نے لگایا ہوا ہے، اور ہیکرز نے ایسا تماشا لگایا ہوا ہے کہ پوری جو قوم ہے اس کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ بعض اوقات سے میں چینلز دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، تو یہ مجھے مردم خوری جو ہے، یہ انسانوں کو کھانے کا عمل جو ہے، یہ بہت دکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خواتین و حضرات، پاکستان میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تماشا ہے جو لگتا رہتا ہے، کبھی سیاسی تماشا لگتا ہے، کبھی میڈیا میں تماشا لگتا ہے۔ پتہ چل گیا ہے لوگوں کو، جو ہماری نبض جو ہے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے تماشوں سے بڑی خوش ہوتی ہے، یہ پریشانیوں کو بھول جاتی ہے، تماشوں میں الجھ جاتی ہے۔ آج کل ایک تماشا جو ہے ہیکرز نے لگایا ہوا ہے، اور ہیکرز نے ایسا تماشا لگایا ہوا ہے کہ پوری جو قوم ہے اس کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی تو عمران خان کے متعلق جو ہے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کی بیگم جو ہیں ان کے متعلق جو ہے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہت غیر مناسب باتیں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کے متعلق بھی باتیں کی جاتی ہیں، ویڈیوز آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، بہت سی انفارمیشن لیک ہو رہی ہیں۔ تو ابھی ہوتا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی جو ہیں، جو ہیکرز جو ہیں، اس کے انکشافات پہ ڈھول بجانے شروع کرتے ہیں، ٹویٹس کرنے شروع کرتے ہیں، تقریریں کرنے شروع کرتے ہیں کہ خود ان کے متعلق ایک معاملہ آ جاتا ہے اور ان کے مختلف لیڈروں کی آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ اوفینسو سے ڈیفینسو پہ جانا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے ادارے جو ہیں بعض اوقات ان کے متعلق بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ابھی جو حال میں تو میں سمجھ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی سیلاب کے خطرات میں ہے۔ جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں جو یعنی صورتحال سیلاب کی وہ بہتر نہیں ہے، لوگوں میں وبائی امراض پھیل رہی ہیں اور لوگوں کو بھوک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، وہ سیلاب والوں کی بات تو بہت ہی کم کرتا ہے، وہ ایجنڈے میں ہی رہا۔ اب پاکستان کے تمام میڈیا کا ایجنڈا جو ہے یہ ہیکر سیٹ کرنے لگ پڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ہیکرز کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو سیاستدان ایجنڈا سیٹ کرتے تھے، جو اخبار نویس ایجنڈا سیٹ کرتے تھے میڈیا کا، اب یہ ہیکرز کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اور یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا سے کیا ہونے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہیکر جو ہیں یہ بظاہر کسی کے ساتھ نظر نہیں آتے، لیکن یہ پاکستان کی سیاست میں حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے مقاصد کو پیش نظر رکھ کے مجرم تک پہنچنے کی کوشش کریں تو شاید یہ مجرم جو ہیں یا تو کو پاکستان میں جو بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں وہ ہیں، ایک طرف بہت ذہانت ملی ہوتی ہے، دوسری طرف بہت حماقت ملی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو جو پاکستانی جو ہے، کسی پاکستانی کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے عذاب میں جائے گا۔ تو کوئی محب وطن پاکستانی جو کوئی سمجھدار پاکستان جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کرے گا۔ تو بات یہ کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ ملک جو ہے یہ اکانومی کو بھی متاثر کر رہی ہیں چیزیں، یہ آپ کی دوسری چیزوں کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا بہت ایک اہم بات ہے جس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہیکرز جو ہیں یہ ہر جگہ پہنچ گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی سے بھی نظر آ رہا ہے، یہ دوسری جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب عام آدمی کے پاس تو پاکستان میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ صلاحیت جو ہے ٹیپ کرنا، ریکارڈ کرنا عام طور پہ خفیہ اداروں کے پاس رہی ہے، لیکن بات شاید اس سے آگے پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو خفیہ ادارے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف پریزیڈنٹ آ رہا ہوتا ہے یا پرائم منسٹر آ رہا ہوتا ہے، جو اسکریننگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بم شم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے شاید بات بہت آگے پہنچ گئی ہے۔ اور پبلک پرسیپشن کی بات اگر میں کروں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ایک
آڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک وزیر آباد کے یا کسی جگہ کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں ایٹم بم کے استعمال کے اور بموں کے استعمال کے بہت خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تلوار دوبارہ استعمال کی جائے، کیونکہ تلوار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے. کیونکہ بم سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں آپ کے دوست بھی مارے جاتے ہیں. تو مولوی صاحب کے ذہن کی حد تک تو یہ بات جو ہے یہ درست ہے. لیکن اب دنیا تو دیکھیں نا کہاں پہنچ گئی ہے. اب تو امریکہ میں ایک مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو فوجیوں کی اہمیت کم ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ ڈرونس ہیں جس سے امریکہ نے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ ڈرونس چلے جاتے ہیں، اس کے لیے کسی آدمی کی ضرورت نہیں. یہ بالکل جیسے ایک ویڈیو گیمز وار گیمز تھی، یہ اس طرح کی دنیا بنتی جا رہی ہے. گلوبل ولیج سے بھی بات آگے پہنچ گئی ہے. اور لیکن ہمارا ذہن جو ہے ابھی تک ان چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کہیں ہم نے اسٹاپ لگا دیا دماغ کو. اور ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں چونکہ اس میں ان کو فائدہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے آگے نہ سوچیں، تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ماضی میں رکھیں. لیکن ماضی میں آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو مستقبل کے حقائق جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے. تو اب ایک تو پاکستان میں جو پرائیویسی جو ہے وہ بالکل اس کا کوئی وجود نہیں رہا. پرائیویسی ختم ہو چکی ہے. پرائیویسی کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مورالٹی ختم ہو جائے گی. آپ جو لوگ معتبر ہوتے تھے غیر معتبر ہو گئے اور ہوتے جائیں گے، کوئی اس میں بات نہیں. بالکل نئے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ آپ کے اٹھیں گے. اب ہمیں ایک دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ہمیں بھجوایا ہے، یہ مختلف جو سوشل میڈیا بھجوایا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھجوایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں. وہاں تو آپ دیکھیں کہ جو پرائیویسی کے لاز ہیں وہ بڑے سخت ہیں. مجھے ایک ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جرمنی میں وہ گئے تو ایک خاتون سائیکل چلا رہی تھی، تو اس نے چھوٹا تھا، اس کا بچہ جو تھا اسے رکھا ہوا تھا سائیکل پہ، تو وہ خوبصورت بچہ تھا. تو ان کی بیوی نے اس کی تصویر اتارنے کی کوشش کی، تو اسے کہا اسٹاپ، میں پولیس کو بلا لوں گی. آپ تو وہاں کسی کی تصویر نہیں اتار سکتے. یہاں بھی آپ یہ علم بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک چینل جو یہاں پہ چلتا تھا اور بہت سی باتیں الزامات لگاتا تھا. جب اس نے وہی چینل جو ہے انگلینڈ میں اس کے متعلق جو ہے کیس ہوا تو وہ نہیں چل سکا. تو پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ لاس جو ہیں موجود ہی نہیں ہے. موجود ہے تو وہ بڑے ایک سلیکٹیو سے جس پہ کبھی کچھ آتا ہے وہ آپ عمل کر لیتے ہیں. تو لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے کہ اب یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کیمروں سے ہوتی ہوگی، ان آلات سے ہوتی ہوگی جو آج سے 50 سال پہلے موجود تھے، جن سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ واقف ہیں، جن کی وہ ٹریننگ لیتے ہیں. نہیں، وہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکورٹی ہے اس میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل جو ہے فون وہ چھوڑ کے جائیں. تو موبائل فون جو ہے وہ لیکن اکثر وزیر لے جاتے ہیں. اب موبائل فون اگر آپ کا بند بھی ہے تو پھر بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. تو اب اس کا مطلب کہ ریکارڈنگ کے لیے ایک بہت اچھا جو انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کا موبائل ہو سکتا ہے. اگر آپ کے موبائل ساتھ ہے تو آپ کی مرضی کے خلاف بھی اس میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے یہ جو ہوا ہے ظاہر لوگوں کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوا، لیکن کیا ہم اس کا ادراک کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے وہ اس سے کیسے متاثر ہونے جا رہی ہے؟ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل ٹیکنالوجی جو ہے، یہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو ہے، اس نے شعور بھی دیا ہے، اس نے انفارمیشن بھی دی ہے، لیکن اس نے ملک میں غیر ذمہ داری کو فروغ دیا ہے. اس نے قدروں جو ہیں، جو اچھی قدریں تھیں، اخلاقیات کی قدریں تھیں، ان کو تباہ کیا ہے. اور بدقسمتی سے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جن انسانی حقوق کا وہ تذکرہ کرتے ہیں اس پہ تو ویسٹ پہ بہت شور مچ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا. لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ قانون بنائے، آپ قانون کیوں نہیں بناتے؟ ہماری بہت سی ایڈ جو ہے وہ بہت سے قوانین کے ساتھ، وہ انسانی حقوق سے متعلقہ قوانین کے ساتھ وہ ریلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ جی آپ کہ ہاں یہ جو ایک طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ان کا دوہرا معیار ہے. تو بھائی یہاں آپ پابندیاں لگاتے ہیں، انسانی حقوق کی پابندیاں لگاتے ہیں، وہاں آپ کو یہ چاہیے کہ یار لوگوں کی عزت اچھل رہی ہے، لوگوں کی عزت خطرے میں ہے، تو وہ جو متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ جو
حکومتیں ہیں ان کو قانون بنانے چاہیے اور انصاف پہ مبنی. اور میں یہاں پہ یہ بات زور دے کے کہوں گا, میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ حکومت خود قانون بنائے اور وہ اس کو آزادی اظہار کو روکے, کیونکہ حکومت جب قانون بناتی ہے تو وہ یوزلی وہی قانون بناتی ہے جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے. قانون جو بننا چاہیے پوری دنیا میں, صحافت کے متعلق جو قانون بنے ہیں وہ ان میں باقاعدہ شامل کیا گیا ہے کہ جرنلسٹوں کو شامل کیا گیا ہے, جوڈیشری کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. یہ حکومت نے کبھی بھی اس کو اکیلے استعمال اس کا اختیار کو نہیں کیا, اور یہ اس کو اس طرح سے اختیار کیا گیا کہ نہیں, یہ ہم ہاں ایگزیکٹو ہو, عدلیہ ہو, لیجسلیٹو ہو, یا جو بھی دو ادارے ہیں, یہ تمام ایک لوگوں کے خادم ہیں اور وہ عوام ہے, وہ پاکستان کے عوام ہے. یہ جب تک سوچ نہیں پیدا ہوگی کہ پاکستان کے عوام کو سرو کرنا ہے تو قوانین کی جو ساخت ہے وہ نہیں بنے گی. وہ پھر وہی رہے گی جو 1935 کا جو انگریز نے ایک ایکٹ بنایا تھا, اور جب ہم نے اپنا پاکستان بنا تو پاکستان کو چلانے کے لیے اس کو کانسٹیٹیوشن بنا لیا. کانسٹیٹیوشن تو بنتے رہے ہیں, لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے جو 1935 کا جو ایکٹ ہے, جو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا, اس کی روح جو ہے مختلف ہمارے اعمال میں ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, چیزوں کو نہیں دے سکتے. اب پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام جو ہے ان کو کرنا چاہیے, لیکن کیا ان کی یہ کیپیسٹی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیپیسٹی کا ایشو بڑا ہوا ہے کہ ہماری آئی ٹی ٹیکنالوجی میں بہت زبردست لوگ ہیں, ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک پراپر فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے. تو یہ مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ آئی ٹی کا جو بھی مسئلہ آپ کو پیدا ہو رہا ہے, جو ہیکرز کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہیکرز جو ہیں اگر وہ مختلف سوشل میڈیا چینلز پہ آتے ہیں تو ان کو کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا, ان کے متعلق جانا نہیں جا سکتا, یا وہ ان اداروں کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کیا چیز آ سکتی ہے, اور یہ بڑی سینسٹیو چیزیں جو آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ بات کچھ اس سے آگے ہے جتنی ہم عام طور پہ سوچ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی ایک پارٹی کے خلاف کوئی مواد جو ہے, آڈیو ہے, دوسری چیزیں ہیں, وہ لیک ہوتی ہیں تو دوسری پارٹی کو اس پہ ڈھول نہیں بجانے چاہیے, کیونکہ اب اگلا معاملہ اس کا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ پاکستان کا اثاثہ ہے, اور اس کا ہمیں احساس کرنا ہوگا اگر پاکستان میں اپنی جمہوریت کو رکھنا ہے. میں اکثر وہ فرینکلن روزویلٹ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں, وہ ان کی بات جو مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتے تھے کہ اگر جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکے گی تو پھر لوگ دوسری طرف دیکھیں گے. تو پلیز حالات کو سمجھیں, چیزوں کو سمجھیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں اتنا ہی مسئلہ نہیں رہا کہ یہ ہمارا یہ لوکل مسئلہ بن گیا, یہ ایک ڈارک ویب کا معاملہ آ گیا جس پہ یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. ڈارک ویب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ گوگل سرچ کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس کے لیے آپ کو اسپیشل جو ہیں وہ سافٹ ویئرس چاہیے, اور وہ بہت امیر لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, جو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اس میں چائلڈ پورنوگرافی ہے, اس میں دہشت گرد جو ہیں وہ ریکروٹ ہوتے ہیں, ان کے پلاننگس ہوتی ہیں, اس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ایک کرائم کی دنیا ہے جو ٹیکنالوجی بل پہ کام کر رہی ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے اس پورے اس جو گینگسٹر ورلڈ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو کیا یہ ادارے جو ان سب انٹرنیٹ کو چلا رہے ہیں, کیا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا ہم یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں, وہ آپ گوگل میپس ہیں, آپ لگاتے ہیں, آپ گھر پہنچ جاتے ہیں, آپ کے سسٹم چل رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری پوری جو ہے, ہماری نہیں پوری دنیا کی کہ جو بھی دفاعی انسٹالیشنس ہیں وہ بھی اس سے مانیٹر ہوتی ہیں, اور یہ فری سروس ہے. اور اس سے مجھے وہ جب بھی میں اس کو گوگل کو دیکھتا ہوں میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ جس سے بڑا فائدہ ہے, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں تو مجھے وہ ایک ایڈورٹائزنگ کا ایک قانون اصول یاد آ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی چیز آپ کو بیچی نہیں جا رہی تو پھر آپ پروڈکٹ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ پروڈکٹ ہیں, گوگل کے میپس میں آپ پروڈکٹ ہیں. آپ جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے جو نئے مسائل لے کے آ رہی ہے, جو نئے چیلنجز لے کے آ رہی ہے, جو آپ کے معاشرے کے لیے چیلنجز لے کے آ رہی ہے, جو آپ کی سیکورٹی کے لیے چیلنجز لے کے آ رہی ہے, اس پہ اگر ہم نے غور نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی. اور بات یہ ہے کہ ہماری مثال یہ ہے کہ مجھے وہ سچی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت بریلینٹ آئی ٹی انجینئرس ہیں, بہت زبردست لوگ ہیں, لیکن ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہماری مثال وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں ہلاک ہونے والے ان لوگوں کی ہے کہ جو جب سفر کرتے ہیں
تو وہ بہت سے ایسے درختوں کے نیچے مر جاتے ہیں جن کے متعلق جو مقامی باشندے ہیں جن میں سے پانی نکال کے پیتے ہیں، یعنی پانی موجود ہوتا ہے، علم موجود نہیں ہوتا، تو وہ وہیں پیاسے مر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاس بھی علم موجود ہے، کیپیسٹی موجود ہے، لیکن ہم الزامات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا جو ہے ہیکر سیٹ کر رہے ہیں، ہمیں سیلاب پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سیلاب میں جانے کی بجائے الزامات کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہمیشہ عمل سے تبدیل ہوتی ہے، یہ کبھی بھی الزامات سے تبدیل نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی پروپوگنڈے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ پروپوگنڈا، الزامات، یہ تباہی تو لا سکتا ہے، یہ کسی ملک میں خوشحالی نہیں لا سکتا۔ سوچئے، نعروں کے متعلق سوچئے، تماشا جو ہمارا جو مزاج بنا دیا گیا ہے، صدیوں سے مزاج بنا ہوا ہے کہ تماشا لگا دو تو یہ قوم جو ہے جو کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھے گی۔ خدارا اب وقت نہیں رہا، اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اب انہوں نے تماشے کے انداز بھی بدل دیے ہیں، لیکن اب بھی وہ کوئی تماشا لگاتے ہیں تو ہم اس تماشے میں الجھ کے اپنی منزل جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے متعلق قائد اعظم نے جو سوچا تھا، اقبال نے جو سوچا تھا، وہ اب ہم بھول چکے ہیں۔ پاکستان کے جو جدید دانشور ہیں وہ بھی سوچنے کی بجائے ہیکرز کے ایجنڈے میں گرفتار ہیں، اور ملک جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی تو ایسا آئے گا، کبھی تو ایسا ہوگا کہ جب کوئی اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اپنے آپ کو نظر انداز کر کے اس کی خدمت کرے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، وہ آپ ہو سکتے ہیں۔ اس کا آغاز اب اپنے آپ سے کیجیے، اور اس بات کو یاد رکھیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے عمل میں ہمیں وہ ایک حدیث نبوی ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خامی ہو اور وہ بیان کی جائے اور اس سے اس شخص کو تکلیف ہو تو وہ غیبت ہے۔ تو اس میں سوال کیا گیا کہ اگر وہ سچ ہو تو اس نے کہا تبھی وہ غیبت ہے، وگرنہ وہ بہتان ہے۔ اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ بعض اوقات جب میں چینلز دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، تو یہ مجھے برتن خوری جو ہے، یہ انسانوں کو کھانے کا عمل جو ہے، یہ بہت دکھ دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ آئیے ہم اپنے لیول پہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔